میں بچپن سے حساس تھی، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی۔ جب سمجھدار ہو گئی تب بھی یہ عادت نہ گئی۔ امی پیار تو کرتی مگر ظاہر ہے ماں تھی۔ جب ان کو میری بات بات پر روٹ جانے اور منہ پھلانے پر غصہ آتا تو میری کمر پر دو تین دھموکے بھی جھڑ دیا کرتی۔ تب پیروں بیٹھ کر روتی، کوئی مناتا بھی تو پرے جھٹک دیتی۔ جب تک والد آ کر مجھے پیار سے نہ بلاتے تبھی اماں بڑبڑانے لگتی کہ لڑکی کا دماغ آپ نے خراب کر دیا ہے، بیٹی سے اتنا لاڈ پیار ٹھیک نہیں، ان کو پرائے گھر جانا ہوتا ہے۔ بس ایسے جملے مجھ پر اور تب چڑھاتے۔ بینا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بچی ہے، عقل میں تمہارے برابر تو نہیں ہے۔ بچوں سے کبھی اس طرح مقابلہ نہیں کرتے، پیار سے بات کیا کرو۔ وہ مجھے منا لیتے اور میں فوراً مان جاتی۔ یوں میں سمجھتی تھی کہ ابا مجھے پیار کرتے ہیں۔ مجھ سے دو بڑی بہنیں اور دو بھائی تھے، ان سب کے ساتھ اماں کا رویہ محبت بھرا رہتا، لیکن میرے ساتھ ان کا برتاؤ الگ تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں چاروں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ سب مجھ سے پیار کرتے، خاص طور پر ابو اور بھائی۔ وہ کبھی میری کسی فرمائش کو نہیں ٹالتے تھے۔ لاڈ پیار سے چھوٹے بچے خود کو خاص سمجھنے لگتے ہیں، ہر ایک سے اپنے لیے خاص توجہ اور برتاؤ چاہتے ہیں، مگر ماں کے لیے تو سبھی بچے برابر ہوتے ہیں۔ مجھے شروع سے کچھ الگ اور نمایاں کر دکھانے کا شوق تھا۔ میں امی کی لپسٹک اٹھا کر گالوں پر مل لیتی، پھر خود کو آئینے میں دیکھ کر خوب ہنستی۔ اس پر اماں دوڑی آتی اور میک اپ کا سامان مجھ سے چھین کر کمر پر دو ہاتھ چڑھ کر کہتی، پھر وہی حرکت، کتنی بار منع کیا ہے، اتنا مہنگا سنگھار کا سامان سب برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ الماری کے اوپر میک اپ باکس رکھتی اور میں کرسی پر چڑھ کر اتار لیتی۔ میں صرف ایک حساس اور رونے دھونے والی لڑکی نہیں تھی، بہت چنچل بھی تھی۔ جب مجھ پر خوشی کی لہر آتی تو بات بات پر ہنستی، بولنے پر آتی تو خوب بولتی، بہنوں سے اور بھائیوں کے ساتھ شرارتیں کرتی۔ کبھی کبھی ان شرارتوں کی وجہ سے بھائیوں کا بھاری نقصان ہو جاتا اور وہ بیچارے صبر کا گھون پی کر چپ ہو جاتے، مگر اماں چپ نہ ہوتی۔ وہ مجھے خود لتاڑتی کہ دیکھو اس ضدی لڑکی کو، خدا جانے کس منحوس گھڑی میں پیدا ہو گئی، سارے گھر کا سکون برباد کرنے کو۔ یہ کوستے وہ مجھے اس وقت دیتی جب ابو گھر پر نہ ہوتے۔ ان کی موجودگی میں وہ صبر کے گھونٹ بھر کر خاموش رہتی اور میں منمانی میں لگی رہتی۔ 6 برس کی عمر سے پہلے تک تو میری شرارتوں پر مجھے نہیں ٹوکا تھا، مگر جیسے ہی میں بڑی ہونے لگی اور پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں، پہلے میں گھر سے باہر جا کر کھیلا کرتی، اب سب منع کرنے لگے کہ باہر نہ جایا کرو، بڑی ہو گئی ہو، اونچی آواز میں مت بولا کرو، بیٹیاں اس طرح نہیں چلتی، تمیز سے چلا کرو۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا میرے سر پر سنگ نکل آئے ہیں؟ جن باتوں پر پہلے یہ سب خوش ہو کر تعریف کرتے، اب وہی باتیں بد تہذیبی میں شمار ہونے لگی۔ اس روک ٹوک سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا چھوٹا سا ذہن یہ بدلتے رویے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں الجھنے لگی، یہ گھٹا گھٹا سا ماحول برا لگنے لگا اور گھر ایک قید خانہ محسوس ہونے لگا۔ اسکول میں بھی بعض ٹیچرز کا رویہ بچوں کے ساتھ جارحانہ ہوتا۔ میرا دل چاہتا کہ بھاری بستے کا بوجھ مجھ پر سے ہلکا ہو، ہوم ورک کم ملے، استاد نے شفقت سے بات کریں، سبق سمجھ نہ آ رہا ہو تو زور سے جھڑکنے کے بجائے پیار سے دوبارہ سمجھا دیں۔ مگر وہاں بھی اندھیر نگری تھی اور گھر میں امی چپل کے زور پر راج کرتی تھی۔ میں ضد کرتی کہ تھوڑی دیر تو باہر گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں۔ وہ کہتی ہرگز نہیں، اب تم بڑی ہو رہی ہو، پہلے کی طرح باہر نہیں جا سکتی۔ یوں آزادی کا لطف ختم ہو گیا، پابندیاں بڑھنے لگی اور میری الجھنیں بھی بڑھتی گئیں۔ یوں تو وہ ہر کام بہت سلیقے سے کرتی تھی، لیکن زبان کی تیز اور بہت غصے والی تھی۔ ایک روز وہ نلکے کے چوکے پر بیٹھی برتن مانج رہی تھی۔ میں پاس کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اچانک مجھ پر نظر ڈالی، تبھی ایک دم ان کو خیال آیا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور اب مجھے ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تب انہوں نے مجھ پر سختی شروع کر دی۔ میں سختی سے گھبرا کر گھر کا کام کرنے لگی۔ امی کو بس
اپنے ہاتھ کا کام پسند تھا اور کسی کا کیا ہوا کام ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ماسی نہیں رکھتی تھی، تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ ان کو وہم تھا کہ نوکرانی اچھا کام نہیں کرتی، اب میں کام کرتی اور وہ نقص نکالتی۔ برتن دھوتی تو کہتی اتنے خراب برتن دھوئے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ تو کوئی کام ہی نہ کیا کر۔ مجھے بہت غصہ تھا کہ ایک تو اتنی محنت کرو پھر بھی صلہ نہ ملے، الٹا ڈانٹ پڑے۔ تب میں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب امی ابو سے شکایت کرنے لگی کہ یہ لڑکی کوئی کام نہیں کرتی، آپ نے شروع سے ہی آزادی دی، اب یہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی، کام کا کہوں تو انکار کر دیتی ہے، آگے سے زبان چلاتی ہے۔ بے شک ابو بہت اچھے پڑھے لکھے تھے، لیکن پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی پڑتا رہے تو شگاف پڑ جاتا ہے، وہ تو پھر انسان تھے۔ امی ہر روز ان کو میرے خلاف بھڑکاتی، ان کی باتوں کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوتا، تبھی وہ بھی دھیرے دھیرے مجھ پر غصہ ہونا شروع ہو گئے۔ تب مجھے بہت رونا آتا، دل چاہتا مر جاؤں تاکہ سب کو سکون مل جائے۔ اس طرح میں گھر والوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ میٹرک میں تھی، پڑھائی میں دل نہ لگتا تھا، تب میں غمگین شاعری کرنے لگی۔ مجھے گانے سننے کا بہت شوق تھا، دل زیادہ پریشان ہوتا تو گانے سننے لگتی۔ امی کو میرے اس شوق سے بھی چڑ تھی، ان کو تو اس بات سے بھی چڑ تھی جو مجھے پسند تھی۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ آخر کار انہوں نے ابو سے شکایت کی کہ یہ ہر وقت عشقیہ گانے سنتی ہے۔ تصور کریں ایک ماں کے منہ سے عشقیہ گانے کے الفاظ زیب دیتے ہیں، میرا تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ امی نے یہیں پر بس نہیں کیا، تمام کیسٹ جو میں نے منتیں ترلے کر کے اپنے جیب خرچ سے چھوٹے بھائی سے منگوائی تھیں، ایک روز اماں نے انہیں تندور میں جھونک دیا۔ بتائیے میرے دل کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اتنا روئی کہ آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ غم کے مارے 2 دن تک اسکول نہ گئی، میٹرک کے پرچے بھی نہ دے سکی۔ صدمہ جو اتنا تھا، ابو کو میرے پرچے نہ دینے کا بے حد غم ہوا۔ انہوں نے امی کو برا بھلا کہا، مجھے بھی پیار سے سمجھایا کہ اب کیسٹوں کا زمانہ نہیں ہے، تم دل لگا کر اس سال دوبارہ میٹرک کی تیاری کرو، اگر اچھے نمبروں سے 10ویں پاس کر لو گی تو میں تم کو موبائل فون لا دوں گا، اس میں بھی گانے ہوتے ہیں، تم سن لینا، مگر ابھی پڑھائی کا وقت ہے، تعلیم پر دھیان دو، اس قیمتی وقت کو ضائع مت کرو۔ ان کے دلاسا دینے سے خود کو سنبھالا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اور خود کو پڑھائی پر آمادہ کیا۔ سال بھر محنت کی تو میٹرک میں 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی۔ ابو خوش ہو گئے، ان کو میری طرف سے 3rd ڈویژن کی امید بھی نہ تھی۔ یہ ایک بڑا مرحلہ تھا جو حل ہو گیا، مگر ابا نے حسب وعدہ موبائل فون لے کر نہ دیا کہ امی نے منع کر دیا تھا۔ والد صاحب مجھے کالج داخل کرانا چاہتے تھے، مگر امی بولی کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں، کالج بھیج کر پچھتاؤ گے، کسی دن کوئی بات بری لگی تو گھر سے ہی بھاگ جائے گی، وہ چیز جو آپ بڑی محنت سے ایک ایک کر کے جمع کرتے ہیں اچانک وہ آپ سے چھین جائے تو دل پر کیا قیامت برپا ہوتی ہے، وہ صرف میں ہی محسوس کر سکتی ہوں۔ میرا کالج جانے کا خواب چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ اوپر سے امی کے لبوں پر رس کرتی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر میں پوری جان سے جل گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری خوشیوں کی قاتل صرف میری ماں ہی ہے۔ مجھے دکھ پہنچا کر ان کو سکون ملتا تھا۔ امی خود تو کافی سوشل تھی، سب سے ملتی تھی اور میری صرف ایک ہی دوست تھی، اس سے بھی ملنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی سال میں 1 دفعہ کوئی پارٹی آتی لیکن وہ اجازت نہ دیتی، البتہ ابو کا موڈ ہوتا تو وہ جانے دیتے۔ کبھی ماں کی شکایت ابو سے کرتی تو وہ کہتے کہ تمہاری بڑی بہنیں تو کبھی شکایت نہیں کرتی، نہ ہی تمہاری ماں ان کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہے، تم ہی سے ایسا شکوہ ان کو کیوں رہتا ہے؟ ذرا تم بھی تو اس بات پر غور کر لیا کرو، شاید کہیں تم سے ہی کوئی کوتاہی سردرد نہ ہوئی ہو اور تم کو پتہ نہ چلتا ہو۔ بیٹی مائیں اولاد کی دشمن نہیں ہوتی، ہر حال میں ان کا بھلا ہی سوچتی ہیں۔ ابو کے ایسے بھاشن مجھے برے لگتے، تاہم خاموش رہتی۔ ان کو کیسے بتاتی کہ باجی اور آپی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، اور پھر ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ میں تو شروع سے ہی ایسی تھی، پہلے کیوں منع نہیں کیا؟ امی کو میرا ابو سے شکایتیں کرنا بالکل پسند نہیں تھا،
وہ اس بات پر بھی مجھے برا بھلا کہنے لگتی، تب میرا دماغ گھوم جاتا تھا۔ ایک دن میں نے ماں سے کہہ دیا کہ میں ابو سے آپ کی اور بھی شکایتیں کروں گی۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ شکایتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ کسی دن گھر ہی سے چلی جاؤں گی۔ امی پر تو جیسے بم گر گیا۔ رات کو انہوں نے ابو سے رو رو کر کہا کہ سنبھالیے اپنی بیٹی کو، میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ یہ گھر سے بھاگ گئی تو میرے خاندان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میرے باپ بھائیوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر آپ کا نام بدنام ہو جائے گا، آپ کے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ امی کا یہ رونا دھونا اور میری بھاگنے والی بات سن کر ابو کا تو دماغ الٹ گیا۔ مجھے بلا کر خوب ڈانٹا۔ امی پیچھے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انہی کے یہ آنسو تھے جن کے باعث ابو ہمیشہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ وہ تعلیم یافتہ ضرور تھے، مگر اس دن جیسے ان کی سمجھ بھی جاتی رہی۔ بولے کہ ثانیہ، میں نے تمہیں ڈھیل دی تاکہ تم خوش رہو، مگر تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تمہاری ہر غلطی کو ہم برداشت کر لیں گے، مگر اگر تم نے گھر سے بھاگنے کا سوچا بھی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ خبردار، آئندہ اپنی ماں کو دھمکی دی یا زبان چلائی تو اچھا نہ ہوگا۔ اب گھر سے قدم باہر نکال کر تو دیکھنا۔ یہ باتیں سن کر میں پاگل سی ہونے لگی۔ سوچتی تھی کہ جب گھر والے میرا خیال نہیں رکھتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس گھر میں میری عزت نہیں تو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بس پھر ایک دن میں چھپکے سے گھر سے نکل آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جانا کہاں ہے، بس ایک احساس غالب تھا کہ میں گھر کے جہنم سے نکل آئی ہوں، جہاں ایک ظالم اور جلاد صرف ماں تھی۔ مجھے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اب ماں لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ سر جو ہمیشہ فخر سے بلند رہا کرتا تھا اب جھک جائے گا۔ تبھی مجھے اپنے باپ اور بہن یاد آئے۔ ان کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، وہ بس ماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے قدم ضرور لڑکھڑائے، مگر رک نہ سکی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ میں نے چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن لوگوں کی نظریں پھر بھی میرے وجود میں پیوست ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچی تو ایک ٹرین آ چکی تھی۔ میں اسی میں سوار ہو گئی۔ ٹرین میں بیٹھی تو حواس بھاگتا تھی۔ سامنے ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ کیا اکیلی سفر کر رہی ہو؟ میں گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بس اس لیے پوچھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اگلے اسٹیشن پر ریل رکے گی تو لے دوں گا۔ اس کی تسلی آمیز گفتگو کے باوجود میری گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے اور کہاں جا کر رکے گی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ جب اندھیرے نے دن کو اپنی آغوش میں لے لیا تو ٹرین ایک اسٹیشن پر رک گئی۔ سفر کے دوران اس نوجوان نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ مسافر اترنے لگے۔ آخر میں بھی اتری۔ وہ بھی اب مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ قریب آیا اور بولا کہ آپ اکیلی اتنی رات گئی کہاں جائیں گی؟ قریب ہی میرا گھر ہے، میری بہن موجود ہے، آپ چاہیں تو رات وہیں ٹھہر سکتی ہیں، صبح جہاں جانا ہو پہنچا دوں گا۔ وہ باش آدمی نہیں لگتا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں اعتماد تھا۔ میں نے کچھ سوچا مگر سمجھ نہ آئی اس کے لیے اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بہن نے مجھے کھانا دیا، بستر بچھایا اور میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو باتوں کی آواز سنائی دی۔ بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ رات کا وقت تھا، لڑکی کم عمر ہے، اس لیے میں نے ترس کھا کر رکھ لیا، مگر اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں ایسے تو اسے نہیں رکھ سکتی۔ بھائی نے جواب دیا کہ ذرا مہلت دو، میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں، اسے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رات کو ترس آیا تھا مگر اب مزید نہیں رکھ سکتے، کسی کی جوان لڑکی کو یوں گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ خدا جانے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ تم بھی درمیان میں مت پڑو، کہیں ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ یہ باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ اچھا تو یہ دنیا ہے؟ ابھی تو میں نے اس بے مروت دنیا کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ ابھی سوچ وچار میں تھی کہ کہاں جاؤں۔
اتنے میں اس لڑکی کی بہن میرے پاس آئی اور نرمی سے بولی کہ دیکھو بیوی، تم ناسمجھ اور کم عمر لڑکی ہو، اور یہ دنیا اتنی بری جگہ ہے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سچ سچ بتا دو کہاں جانا ہے تاکہ تمہیں وہیں پہنچا دیں، ورنہ اپنے گھر کا پتہ بتا دو، ہم تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دیتے ہیں، وہ آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں اب گھر نہیں جا سکتی اور کہیں بھی نہیں جا سکتی، مجھے اب اپنے پاس رہنے دو، کچھ دن سوچنے دو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ بولی کہ تمہیں کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، سوچنے سے کیا حاصل، یا تو ماں باپ کا پتہ بتا دو یا پھر ہم تمہیں دارالامان پہنچا دیتے ہیں۔ کسی اور کے ہاتھوں میں دینے سے بہتر ہے کہ تم دارالامان چلی جاؤ، آگے تمہاری قسمت، ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائی کی باتوں میں مت آنا، وہ تمہیں کسی دوست کے حوالے کر دے گا اور پھر خدا جانے وہ دوست تم سے کیا سلوک کرے، بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لوگ لاوارث لڑکیوں کو کوٹھے والیوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ تم خوبصورت ہو، اچھے گھر کی لگتی ہو، میرا بھائی بے روزگار ہے اور میں بیوہ ہوں، ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ عورت صاف گو تھی، اس نے کھری کھری باتیں کر دی۔ میں نے کہا کہ ایک شرط پر دارالامان جاؤں گی، آپ وہاں میری خبر لینے آتی رہنا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آتی رہوں گی۔ کیوں میں دارالامان پہنچ گئی، مگر اس کے بعد نہ وہ عورت آئی نہ اس کا بھائی۔ کچھ دن دارالامان میں رہ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں۔ اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے جو کسی جنت سے کم نہیں ہوتا، اور ہم نادانی کے باعث اسے جہنم سمجھ لیتے ہیں۔ ماں باپ اور بہن بھائی بہت یاد آنے لگے، ماں تو سب سے زیادہ یاد آتی تھی۔ آخر میں نے دارالامان کے انچارج سے رو رو کر التجا کی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، بھلے ابو مار دیں، مر جانا قبول ہے مگر یہاں رہنا قبول نہیں۔ انہوں نے اپنے ادارے کے افسر سے بات کی اور یوں میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ والدین مجھے جان سے کیا مارتے، انہوں نے تو مجھے یوں گلے سے لگایا جیسے انہیں دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ آج سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں ماں باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہیں، اور ہم نادان لڑکیاں ذرا سی بات پر نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگتی ہیں۔ لڑکیوں کو ماں باپ کی باتوں پر روٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے۔